بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور 5 حلقوں کا رزلٹ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اب پتہ نہیں یہ میری جو کاوش ہے یہ آپ کو پتہ نہیں 8 فروری کے جو نتائج ہوں گے اس سے کس قدر مطابقت رکھتی ہے۔ اب تاہم میری تو جو ہے لوگوں کی آرا اور پرانے نتائج سے وہ ہے جس کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ اپنی طرف سے یہ رزلٹ جو ہیں وہ متعین کیے ہیں۔ تو ہم آج کر رہے تھے پشاور میں N31 پشاور جو ہے اس میں جو ارباب شیر علی صاحب جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں PTI کی طرف سے۔ پیر ہارون شاہ صاحب ہیں، یہ ہیں جناب عوامی نیشنل پارٹی سے۔ جمعیت علماء اسلام کے ہیں محمد سعید جان صاحب۔ ارباب عالمگیر خان صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے۔ جماعت اسلامی کے ہیں امداد خلیل صاحب۔ اور یہاں پہ PTI پارلیمنٹیریم نے محمد سلیم اختر درانی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، اور نون لیگ نے بھی یہاں پر صوبیہ شاہد صاحبہ کو موقع دیا ہے۔ لیکن یہ جو شہری حلقہ ہے اس میں بہت سارے دوست بھی ہمارے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پچھلے رزلٹ میں مطلب ایک اپوزیشن کے ساتھ PTI نے اپنے مقابل جماعتوں کو بہت زیادہ گیپ سے یہاں پہ شکست دی ہے۔ تو اگر تو وہ ووٹ ان کا نکل آیا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ N31 سے ارباب شیر علی صاحب کو ہی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حلقہ ہے ہمارا N32، یہاں پہ آصف خان صاحب جو ہے وہ PTI کی طرف سے کھڑے ہیں۔ حاجی غلام محمد بلور صاحب ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں ANP کی طرف سے۔ حسین احمد مدنی صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے، اور طارق متین صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، اور شیر رحمان صاحب ہیں یہ مسلم لیگ نون سے ہیں۔ تاہم جو یہاں پر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ مجھے N32 میں وہ ہے حاجی غلام محمد بلور صاحب یہ الیکشن جیتتے نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے بھی ایک مقابلہ بہت سخت ہے آصف خان صاحب سے جو PTI کے امیدوار ہیں۔ مطلب یہ 19-20 کا فرق ہونا ہے، مطلب آصف خان صاحب بھی جیت سکتے ہیں اور حاجی غلام محمد بلور بھی۔ حاجی غلام محمد بلور میں اپنا وزن میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو معروضی حالات ہیں اس وقت وہ ایسا لگتا ہے کہ غلام محمد بلور صاحب یہ سیٹ نکال لیں گے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، یہ حاجی غلام محمد بلور صاحب نے جب یہ PTI کے یہاں سے عمران خان صاحب بھی اس سیٹ سے الیکشن لڑے تب یہ N1 ہوتا تھا، تو عمران خان صاحب نے سیٹ تو جیتی تھی، لیکن اپنی حکومت کے دنوں میں جو ضمنی انتخاب ان کا ہوا تھا پہلے 3 ماہ بعد غالباً ہوا تھا، تو اس میں حاجی غلام محمد بلور نے یہ سیٹ PTI کے امیدوار کو شکست دے کے یہ جیتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کا ایک الگ اپنا کرزمہ تھا جس کی وجہ سے وہ جیتے، لیکن اگر عمران خان صاحب اس میں نہیں ہے، جو ظاہر ہے اب نہیں ہے، تو حاجی غلام محمد بلور صاحب نے کیونکہ پہلے بھی PTI کو شکست دی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی غلام محمد بلور بھی یہ سیٹ مقابلے کے ساتھ جیتیں گے، لیکن یہ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس N33 میں یہ ہے جی، یہ نوشہرہ کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب ہیں، ویسے شاید احد خٹک بھی PTI کی طرف سے لڑ رہے ہیں، خان پرویز خان بابا جو ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، سلیم کھوکھر صاحب ہیں، عنایت الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ تو میرا پھر بھی یہ ماننا ہے کہ گو کہ شاید احد خٹک میرے خیال میں ان کے بھائی ہیں پرویز خٹک صاحب کے، لیکن پھر بھی یہ
پرویز خٹک صاحب یہ سیٹ جو ہے وہ N33 نوشہرہ سے یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا جی N34، یہ N34 جو ہے یہ نوشہرہ 2 ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ذوالفقار صاحب کھڑے ہیں، ANP کے بابر شاہ کاکا خیل صاحب ہیں، محمد ادریس خٹک صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انجینئر محمد اسکندر اسد صاحب ہیں یہ ہیں جماعت اسلامی کے، محمد کاشف صاحب ہیں اس کے نواز لیگ کے، ڈاکٹر عمران خٹک صاحب ہیں PTI پارلیمنٹیرین کے۔ تو یہاں پہ جو ڈاکٹر عمران خٹک صاحب کی میں اس لیے حمایت کر رہا ہوں کہ یہ وہی اس لیے جیتیں گے کہ عمران خٹک صاحب جو تھے یہ PTI میں پہلے یہ کامیاب ہوئے تھے اور اب یہ PTI پارلیمنٹیرین میں ہے، تو مجھے ان کا اعتماد خٹک صاحب کا اور یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کے ذاتی اثر و رسوخ کا بہت ووٹ ہے یہاں پر، اور میری نوشہرہ میں ایک دو جاننے والوں سے بات بھی ہوئی ہے تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ عمران خٹک صاحب جو ہیں یہ سیٹ نکال لیں گے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس N35، یہ حلقہ ہے کوہاٹ کا۔ کوہاٹ بھی میں نے بڑا سفر ٹریول کیا ہے، میں اس حلقے کے تھوڑا بہت ویسے بھی جانتا ہوں۔ یہاں پہ جو N35 کوہاٹ سے ہیں، یہاں پہ PTI کے شہریار افریدی PTI کی طرف سے ہیں، نور اسلام خان افریدی جو ہیں ANP کی طرف سے ہے، گور محمد خان بنگش یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں تو خان افریدی صاحب ہیں یہ ہیں اس کے PMLN کی طرف سے۔ لیکن شہریار افریدی کو ایک ایج یہاں پہ یہ حاصل ہے کہ وہ ثابت قدمی سے جیسے وہ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے شہریار افریدی، لیکن ان پہ کچھ کیسز ہیں وہ عدالتوں کے چکر وغیرہ لگا رہے ہیں، اگر کوئی اور خلاف واقعہ کچھ نہ ہوا تو پھر یہ PMLN کے خان افریدی جو ہے یہ سیٹ نکالتے نظر آئیں گے، لیکن میں شہریار افریدی کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، اور اگر کوئی اور واقعہ کوئی ایسا عدالتی یا کوئی ایسا نہ ہو گیا کہ تب پھر میرا خیال ہے PMLN کے خان افریدی ہی یہ سیٹ نکالیں گے۔ بہت شکریہ، اگلے 5 نشستوں کے ساتھ پھر ابھی حاضر ہوتے ہیں آپ سے۔